السلام علیکم۔ اردو نیوز کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایک ریاضی دان جادوگر نے کیسے کسینو کی ایک بڑی غلطی کی نشاندہی کی۔ انڈسٹری کے اعلیٰ افسران پریشان تھے کہ ان کی کمپنی کسینو کے لیے ایسی مشینیں بناتی تھی جو تاش کے پتوں کو شفل یعنی مکس کر کے بالکل صحیح کارڈ نکالتی تھیں۔ ان کی اس طرح کی ہزاروں مشینیں لاس ویگاس اور دنیا کے مختلف شہروں میں موجود کسینوز میں زیر استعمال تھیں۔ ان مشینوں کے کرائے سے کمپنی ہر برس دسیوں لاکھ ڈالر کماتی تھی اور کمپنی نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں تجارتی کمپنیوں کی فہرست میں بھی شامل تھی۔ کمپنی کے افسران کو حال ہی میں پتہ چلا کہ ان کی کمپنی کی مشینوں کو دھوکے بازوں کی ایک گینگ نے ہیک کر لیا ہے۔ اس گینگ نے شیشے کی ایک کھڑکی کے ذریعے ایک ایسا خفیہ کیمرہ نصب کر دیا جس سے کارڈز کی شفلنگ کا طریقہ کار ریکارڈ کیا جا سکے۔ کیمرے کے ذریعے ریکارڈ کی گئی تصاویر گینگ کے اس ممبر کے پاس جاتی تھیں جو کسینو کے باہر کار پارک میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سلو موشن یعنی آہستہ رفتار پر ان تصاویر کو چلاتا تھا جس سے یہ پتہ چل سکے کہ آخرکار مشین کس طرح اور کس ترتیب میں کام کرتی ہے۔ بعد میں یہ معلومات کسینو میں جوا کھیلنے والوں کو دے دی جاتی تھی۔ جب تک اس گروہ کا پتہ چلا تب تک کسینو کو دسیوں لاکھ ڈالر کا نقصان ہو چکا تھا۔ کمپنی کے افسران نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ ان مشینوں کو دوبارہ ہیک نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے شفلنگ مشین کا ایک نیا ایسا اعلیٰ درجے کا نمونہ تیار کرایا جس کو انہوں نے ایک غیر شفاف یا شیشے کے ایک ایسے باکس میں رکھا جس میں آر پار نہیں دکھائی دیتا تھا۔ ان کے انجینئروں نے یہ یقین دہانی کرائی کہ مشین ایک بار میں کارڈ اتنی تیزی اور بے ترتیب طریقے سے گڑمٹ کرے گی کہ جس سے ایک باری سے دوسری باری کے درمیان وقت بھی کم لگے گا اور دھوکہ دہی کرنے والے جواریوں کو مات دینے میں مدد ملے گی۔ لیکن کمپنی کے افسران کو اس بات کی یقین دہانی کرانی تھی کہ ان کی مشین کارڈ کو صحیح طریقے سے شفل کرے۔ اس کے لیے انہوں نے پرسی ڈائکنوس سے رابطہ کیا۔ ڈائکنوس امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ایک ریاضی دان تھے جو پہلے ایک جادوگر ہوتے تھے۔ وہ کارڈ شفلنگ کے طریقہ کار کو سمجھنے والے دنیا کے سب سے بڑے ماہر تھے۔ کارڈ شفلنگ کے موضوع پر جتنا بھی لٹریچر اور معلومات موجود تھی اس میں ان کا نام بار بار سب سے زیادہ آتا تھا۔ کسینو کمپنی کے افسران نے جب ان سے کارڈ شفل کرنے والی مشین کی اندرونی جانچ کے لیے رابطہ کیا تو انہیں اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں ہوا۔ اسٹینفورڈ میں ان کے ساتھی سوزن ہولمز کے ساتھ ڈائکنوس نئی مشینوں کا معائنہ کرنے لاس ویگاس پہنچے۔ دونوں نے بہت جلد مشینوں میں ایک نقص نکال لیا۔ شفلنگ کا جو طریقہ کار تھا وہ تو ویسا ہی تھا جیسا کہ ہونا چاہیے، لیکن نتیجہ نکالنے والے ڈیک میں نمبر جس ترتیب سے نکلتے تھے ان کے بارے میں پیشن گوئی کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ان مشینوں سے جو کارڈ نکلتے تھے یا تو ان کے نمبر بڑھتے ہوئے یا گھٹتے ہوئے آرڈر میں نکلتے تھے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ڈائکنوس اور سوزن ہولمز نے کارڈ کے نمبر کے بارے میں پیشن گوئی کرنے کا ایک طریقہ نکالا۔ شفلنگ کے بعد جو پہلا کارڈ آیا اگر اس کا نتیجہ 5 ہارٹس والا کارڈ تھا تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ ایک کارڈ جو نکلے گا وہ 6 ہارٹس والا ہوگا۔ انہوں نے یہ اندازہ اس بات سے لگایا کہ نمبر بڑھ رہے ہیں، لیکن اگر اس سے اگلے کارڈ کے نمبر کم ہو رہے تھے تو اس کا مطلب تھا کہ نمبر اب کم ہونے لگے تھے، اور ان کا اندازہ تھا کہ اس سے اگلا کارڈ 3 ہارٹس والا ہوگا۔ اس سادہ سی حکمت عملی سے وہ کارڈ کی گڈی میں کم از کم 9 سے 10 کارڈز کے نمبروں کے بارے میں بالکل صحیح اندازہ لگا پائے، جس سے کسی بھی باصلاحیت کارڈ کاؤنٹر کا 2 یا 3 گنا فائدہ ہو سکتا تھا۔ کارڈ کاؤنٹنگ یا کارڈوں کی گنتی ایک ایسا طریقہ کار ہے جس سے جوا کھیلنے والا شخص اس بات کا ریکارڈ رکھ سکتا ہے کہ کون سے کارڈ نکل چکے ہیں، جس کے بعد جیتنے یا ہارنے کا اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار دہائیوں سے زیر استعمال ہے۔ برج نامی گیم میں اس طریقہ کار کی اجازت ہوتی ہے، لیکن کسینو میں بلیک جیک جیسے کھیلوں میں یہ بالکل ممنوع ہے۔ کسینو میں اس تکنیک کا استعمال غیر قانونی ہے۔ ڈائکنوس کی تفتیش کا نتیجہ سن کر کمپنی کے افسران بے حد غصے اور خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے ڈائکنوس کو لکھا، ہم آپ کے نتائج سے خوش نہیں ہیں۔ کمپنی نے خاموشی سے اس نئی مشین کو ہٹا دیا اور ایک مختلف مشین لگا لی۔ ڈائکنوس نے اپنی پوری زندگی آرڈر یعنی ترتیب اور نمبروں کی بے ترتیبی کو سمجھنے میں صرف کر دی، پھر چاہے اس میں پیغامات کی ڈیکوڈنگ ہو یا ویب سرچ انجنز کی آپٹیمائزیشن ہو، اور اسی معلومات کو انہوں نے کارڈ شفلنگ سے متعلق بے حد اہم سوالات کو سمجھنے میں استعمال کیا۔ تاش میں ان کی دلچسپی ایک محض اتفاق تھی۔ سن 1958 میں جب ان کی عمر 13 برس تھی،
نیو یارک کے ٹائم اسکوائر میں واقع تانیک میجک ایمپوریم میں ان کی ملاقات اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھنے والے سائنسدان اور جادوگر ایلیکس ایمیزلی سے ہوئی، جنہیں کارڈز کو بالکل صحیح طریقے سے شفل کرنے یعنی پرفیکٹ شفل پر مہارت حاصل تھی۔ پرفیکٹ شفل کو فیرو شفل بھی کہتے ہیں۔ اس میں کارڈز کی ایک گڈی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصے میں 26 اور دوسرے حصے میں بھی 26 ہی ہوتے ہیں، اور کارڈ کی گڈی کے دونوں حصوں کو جب ملایا جاتا ہے تو وہ ایک زپر کی طرح ایک دوسرے پر بیٹھتے ہیں۔ بہت کم لوگ 10 سیکنڈ سے کم میں یہ کام کر سکتے تھے۔ ڈیکنوس کو یہ مہارت حاصل تھی۔ جادوگر اور جواری کارڈ شفل کرنے کے اس طریقے کا صدیوں سے استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ کارڈوں کو بے ترتیب طریقے سے شفل کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بالکل بھی بے ترتیب نہیں ہوتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر پرفیکٹ شفل کے اس طریقے کو ایک ساتھ 8 بار دہرایا جائے تو کارڈ اپنے اصل آرڈر پر آ جاتا ہے۔ ڈیکنوس کارڈ کی نئی گڈی لے کر اس کے ایک کنارے پر کالے رنگ کی سیاہی سے رینڈم لفظ لکھ کر پرفیکٹ شفل دکھاتے تھے۔ جب وہ اپنے ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہیں تو الفاظ الٹے پلٹے ہو جاتے ہیں۔ کارڈ شفل کرتے وقت کبھی دکھائی دیتے اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، لیکن جب آخری اور 8ویں بار شفل کرتے ہیں تو واپس رینڈم لفظ کارڈ کی گڈی کے سائڈ پر لکھا نظر آنے لگتا ہے۔ کارڈ بالکل اسی ترتیب میں ہوتے ہیں جس میں وہ پہلے تھے۔ تانین میجک ایمپوریم میں ایمیزلی نے ڈیاکونوس کو اس چال کے پیچھے کے حساب یا میتھس کے بارے میں بتایا۔ ان کا کہنا تھا، ذرا سوچو کہ تم نے کارڈ کی ایک نئی گڈی میں تاشوں کو 1 سے 52 تک نمبر دیے ہیں، جس میں سب سے اوپر والا کارڈ نمبر 1 ہے اور سب سے نیچے والا کارڈ نمبر 52 ہے۔ جب پرفیکٹ شفل کرتے ہیں تو کارڈ کے نمبر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو کارڈ دوسرے نمبر پر تھا وہ تیسرے نمبر پر چلا گیا، اور جو کارڈ تیسرے نمبر پر تھا وہ 5ویں پر چلا گیا۔ اس طرح سے جو کارڈ 27ویں نمبر پر تھا وہ دوسرے نمبر پر آ جائے گا۔ ایمیزلی کے ساتھ اس ملاقات کے بعد ہاتھ کی صفائی کے ماہر جادوگر کی نگرانی میں جادو سیکھنے کے لیے ڈیاکنوس 14 برس کی عمر میں گھر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ دونوں نے 10 برس سڑک پر گزارے اور اس دوران شفلنگ کے ہر طریقہ کار کو سیکھا اور اس دھوکہ بازی جواری کو ڈھونڈ نکالا